اور اسرائیل کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کے طور پر کیا گیا، جس میں جو ہے ہمارے بینر اور جو ہے ہمارا پیمپلیٹس وغیرہ کو جو ہے ناراضگی کے طور پر جو ہے ہم لوگ جو ہے ڈسپلے کیے عوام کے سامنے۔ یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 2 بار سے ہم لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بار بار یہ پرمیشن ڈال رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے پروٹیسٹ کرنے اور جو ہے ڈی سی صاحب کو منوی دینے کا موقع دیں، تو اس کے باوجود جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، تب کہ ہم لوگ گزارش اس چیز کی کر رہے تھے کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے کریں گے انشاءاللہ بول کر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے پرمیشن نہیں دی۔ لیکن آج ہم لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ہم جامعہ مسجد کے سامنے جمعہ کے روز سارے عوام کے سامنے اس چیز کو جو ہے لانا اور بیدار کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ فلسطین کے اندر آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کس قدر جو ہے اسرائیلی ظلم جو ہے ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ظلم اس قدر میں کہوں گا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک طرفہ ظلم ہے، کیونکہ جنگ فوجیوں سے کی جاتی ہے، جنگ لڑاکوں سے کی جاتی ہے، اور جو جنگ اسرائیل کر رہا ہے حماس کے خلاف یا پھر فلسطین کے خلاف یا پھر غزہ میں جس قدر بمباری ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف عام عوام پر کی جا رہی ہے، یہ ایک عام عوام پر کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ٹارگیٹن طور پر اسپتال کو کبھی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں جہاں پر لوگوں کو جو ہے مار دیا جا رہا ہے، اور جو ہے اسکولوں کو ٹارگیٹ بنایا دیا جا رہا ہے، اور ایسے پانی پینے کی جہاں پر پانی مہیا ہے وہاں پر پانی پینے کے لیے جمع ہوئے عوام کے اوپر بم پھینکا جا رہا ہے۔ تو یہ بزدل قوم، یہ اسرائیلی بزدل قوم ہے، یہ فوجی لڑاکوں سے نہ لڑ پاتے ہوئے جو ہے یہ عام لوگوں کی جانیں لے کر لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اور جس قدر اسرائیل فلسطین پر جو خواب اسرائیل کا ہے کہ ہم لوگ قبضہ کریں گے، یہ کبھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ، کیونکہ فلسطین میں موجود جو مرد مجاہدین ہیں وہ انشاءاللہ قیامت تک لڑتے رہیں گے، لیکن تمہیں جو ہے فلسطین پر قبضہ کرنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہی فلسطینی مجاہدین جو ہے مسجد اقصیٰ پر بھی اپنا قبضہ کریں گے۔ اور میری گزارش ہے ہمارے انڈیا گورنمنٹ سے کہ UN میں جس قدر آپ نے ووٹ کسی کو بھی نہ دے کر نیوٹرل رکھا، یہ غیر انسانی فیصلہ ہے، کیونکہ ہمارا دیش انڈیا ہمیشہ سے فلسطینی فیور میں فیصلہ سناتا آیا ہوا ہے اور فلسطینی فیور میں جو ہے اپنی بات رکھتے ہوئے آیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دیش کو بھی چاہیے تھا کہ ہم فلسطین کے فیور میں کھڑے رہیں۔ ہم یہ غیر انسانی فیصلہ جو جس قدر ہمارے ملک کی جانب سے ہوا ہے، یہ ہمیں ناگوارا گزرا ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ UN پر زور ڈالیں اور UN کی جانب سے اسرائیل کو اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نہیں کہوں گا، جنگ فوجیوں کے درمیان ہے تو برقرار رہے تو ہمیں اس سے افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ تا قیامت تک چلتے رہے گی۔ لیکن جنگ کے نام پر جس قدر عوام پر ظلم ہو رہا ہے، جس قدر معصوم بچوں کی لاشوں کو جو ہے ڈھویا جا رہا ہے، جس قدر معصوم بچوں کا لہو بہایا جا رہا ہے، جس قدر جو ہے عورتوں کا لہو بہایا جا رہا ہے، یہ ظلم کو روکے کہ UN اس پر پریشر ڈالے، ہماری یہ درخواست ہے۔ اور میں خاص طور سے کہوں گا کہ بچوں کو ٹارگیٹ بنا کر جو بزدلانہ فیصلہ ہے یہ اسرائیل کر رہا ہے، یہ اس میں کامیاب نہیں ہونے والا۔ یہ آپ فرعون کی چال چل کر موسیٰ کو نہیں روک سکتے، اب یاد رکھیے انشاءاللہ موسیٰ فلسطین کے اندر ضرور آئے گا اور انقلاب ضرور آئے گا، مسجد اقصیٰ فلسطینیوں کی ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ میرا نام عطا اللہ دراکشی، مسجد ضلع سر۔ اور ایک بات میں میرے ملک کے لوگوں سے، مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خاص طور سے بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ میرے ملک کے مسلمان اور میرے علماء جو ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ملک کے حالات سے لوگوں کو روبرو کراتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں بڑے ادبانہ طریقے سے کہ آپ لوگ راستوں پر آئیں، آپ لوگ اول صف میں آئیں۔ آپ لوگوں کے پیچھے کھڑی ہونے والی مسلمان قوم یاد رکھیے آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے یہ حالات جس قدر فلسطین میں ہو رہے ہیں، یہ یہودی کا ایک ناجائز طبقہ اس ملک میں بھی بستا ہے، وہ ناجائز طبقہ خدا نہ کرے اگر کل کے روز یہی چیز اگر ہندوستان میں دہرانے آئے تو اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے میرے ملک کے میں خاص طور سے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ پہلی صف میں کھڑے رہیں۔ آپ کے پیچھے ملک کی ساری عوام جو ہے ہمیشہ سے انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ آپ کے ایک اشارے پر ہم لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔